نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ سورۃ لہب۔ تبت یدا ابی لہب لہب یوم و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مختصر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم پارہ حفظ کر رہے ہیں 30واں، تو کم سے کم ہمیں اس کے بارے میں ترجمہ، لفظی ترجمہ جیسا کہ آپ کو سینڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو اس کی مختصر سی تفسیر معلوم ہونی چاہیے۔ سورۃ لہب کا تعارف۔ اس سورت کا نام پہلی آیات کے الفاظ تبت یدا ابی لہب یوم و تب سے لیا گیا، اور اس کا دوسرا نام سورۃ المسد بھی ہے۔ سورۃ لہب مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 24 کلمات ہیں اور 81 حروف ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت اور دنیا آخرت میں ان کے بھیانک انجام کا تذکرہ اس سورت کا خاص موضوع ہے۔ پہلی آیت آپ اس کی دیکھتے ہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ صدا لگائی، یا صباحا صباحا۔ عرب میں اس طرح کی آواز کو خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے، یا صباحا۔ لوگوں نے کہا یہ آواز کس نے لگائی؟ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو تم کیا میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، اگر تم کفر اور شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تیرے ہی لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب یوم و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 4971۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیانک انجام اس میں بتایا جا رہا ہے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اس کو ابو لہب شعلے والا کہا جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی علانیہ دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سب قبیلے آپ کے مخالف ہو گئے، البتہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نہ صرف آپ کی مخالفت سے باز رہے بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے، لیکن ابو لہب نے بنو ہاشم میں ہونے کے باوجود آپ کی سخت مخالفت کی اور صفا والے دن آپ کو یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائے، یہ بھی اس نے کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے یوں بد دعا دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ بد دعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی بھی خبر دی، یعنی یہ پیشن گوئی فرما دی کہ یہ گستاخ عنقریب ذلت کی موت مرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غزوہ بدر کے چند روز بعد یہ عدسہ کی بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی نکل آتی ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوگی۔ مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی اس کی لاش کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سخت بدبودار ہوگی۔ استغفر اللہ۔ جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانا دینا شروع کیے تو انہوں نے گڑھا کھود کر لکڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو دھکیل کر
اس میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی۔ تو یہ ہوتا ہے گستاخ رسول کا انجام۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اطاعت کریں اور پوری کوشش کریں کہ کوئی ایسا لفظ اور جملہ نہ آپ کے منہ سے نکلے جو خدا نخواستہ گستاخی تک لے جائے۔ مال و کسب کچھ کام نہ آیا۔ ابو لہب بہت مالدار اور سخت بخیل شخص تھا۔ اس کی مالداری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو 200 اوقیہ سونے کے مالک تھے۔ ایک اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ کسب کا مطلب کمائی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے اولاد مراد لی، کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی میں داخل ہے۔ ابو لہب کو جب اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہوا تو میرے پاس مال اور اولاد بہت ہے، اس کو فدیے میں دے کر جان بچا لوں گا۔ لیکن جب اللہ کی گرفت آئی تو اس کی جو حیثیت تھی دولت والی، جو اور منصب والی، اور اس کی اولاد اس کی کچھ کام نہ آئی، بلکہ اس کی بیٹی درہ رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی اور اسلام قبول کر لیا، اور دونوں بیٹے عتبہ اور معتب رضی اللہ عنہا نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو لہب اپنی بدبختی کی وجہ سے بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ کا ایندھن بنا۔ لکڑیاں ڈھونے والی ابو لہب کی بیوی کا نام عروہ اور کنیت ام جمیل تھی۔ یہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ آپ سے دشمنی اور مخالفت میں آپ نے خامد سے کم نہ تھی۔ خاصی بد زبان اور بد اخلاق عورت تھی۔ جنگل سے خاکدار جھاڑیاں لا کر رات کے اندھیرے میں آپ کے گھر کے آگے ڈال دیتی تاکہ صبح آپ باہر نکلے تو کانٹوں سے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ جب سورت لہب نازل ہوئی تو یہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کی طرف یہ شعر پڑھتی ہوئی گئی، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی۔ یہ محمد نہیں کہتی تھی، مزمم آپ کو کہتی تھی۔ اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ام جمیل آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے پاس کھڑی ہوگی اور کہنے لگی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری مذمت کی۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، کعبہ کے رب کی قسم انہوں نے تیری مذمت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کا مطلب یہ تھا کہ نبی نے تو تیری مذمت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری مذمت کی۔ چنانچہ وہ یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ دنیا میں جس طرح یہ اپنے خامند کی اس کے کفر اور مخالفت میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مدد مددگار ہو گئی، اور جہنم میں اپنے خامند کی آگ پر لکڑیاں لاد لاد کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ دنیا میں ابو لہب کی بیوی گردن میں بڑا قیمتی ہار پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم اس کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج وہ جس ہار پر فخر کر رہی ہے کل قیامت کے دن جہنم میں اس کے گلے میں آئینی تاروں سے بٹا ہوا توق ہوگا۔ اللہ معاف کرتے ہم سب کو۔ آیات مبارکہ کی اب حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ حق کی مخالفت کرنے والے حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل ترین ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ حق کو دل و جان سے ماننے والا رنگ کا کالا ترین ہونے کے ساتھ محکوم اور غلام بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حسب نسب اور مال نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، کسی کو ہدایت دینا آپ کے پاس میں نہیں۔ اگر ہدایت دینے کا اختیار آپ کے پاس ہوتا تو دنیا کا کوئی فرد، بالخصوص آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار، جہنم کا ایندھن کبھی بھی نہ بنتا۔ پھر اس کی یہ بھی حکمت ہے، مال و دولت اور اولاد آزمائش کا باعث ہے۔ جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مال و دولت کو رائے حق میں خرچ کرنا چاہیے اور اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اذیت اور تکلیف دینا حرام ہے۔ اس کو غور سے سنیں اس بات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا گستاخ رسول شعلہ والی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔ یہ بھی گستاخی ہے کہ حدیث کے مقابلے میں اپنے اقوال کو اور یا اپنے نفس کو آگے رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمینا و اطاعنا کرنی چاہیے۔
اس مختصر سی صورت بہت گہری ہے، لیکن ہمارا یہاں جو کورس چل رہا ہے اس میں بہت ہم سمپل طریقے سے، سادہ طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں. نمبر 1 آپ سمجھ لیں، یہ آپ کے کوسچنز ہیں، آپ اس کے آنسر خود کریں. صفا پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور مکہ والوں نے کیا کیا؟ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا جواب دیا؟ گستاخ رسول ابو لہب کے بھیانک انجام کو اپنے لفظوں میں بیان کریں. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کا اصل نام کیا تھا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی تفسیر کیجیے. ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیفیں دیتی تھی؟ جواب دیجیے. ابو لہب کی بیوی کون تھی؟ اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کیوں کہا گیا؟ درست عبارت کے سامنے آپ نے رائٹ اور غلط عبارت کے سامنے رونگ کی علامت لگانی ہے. نمبر 1 مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا. ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو سورۃ لہب نازل ہوئی. ابو لہب بڑا مالدار اور دل کھول کر خرچ کرنے والا تھا. آپ نے رائٹ یا رونگ لگانا ہے. آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی میں شامل ہے. ابو لہب کی بیوی دنیا کی طرح آخرت میں بھی اس کی مددگار ہوگی. جہنم میں ام جمیل کی گردن میں آئینی تاروں سے بٹا ہوا توق ہوگا. مال اور اولاد اللہ کی گرفت سے بچا سکتے ہیں. کیا رائٹ ہے کیا رونگ ہے؟ آپ نے جب یہ اگر لیکچر غور سے سنا ہوگا تو آپ ان کے سوالوں کے جواب آپ لکھ سکتے ہیں. اور یہ واقعہ یہ جو گزرا ہے تاریخ میں، یہ اپنے بچوں کو بیٹھ کے ضرور سنایا کریں، اپنے بڑوں کو بھی، اور تاکہ پتہ چلے کہ صرف حسب نسب یا کوئی جو آپ کے لیے خاندانی کوئی لیبل لگا ہوا ہے تو یہ ماں بچنے کے کام نہیں آئے گا، نہ بچاؤ کے کام آئے گا. اور اگر بہت دولت ہے، مال و زر ہے، تو یہ بھی نہیں. اصل جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری، اطاعت اور ان کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا اللہ کے یہاں سرخرو ہوگا اور اللہ کی اور اس کے نبی کی محبت کا مستحق ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.